السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے آپ کا مدرس، آپ کا معلم پروفیسر قاری عبدالمنان زیکب۔ میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا جو ہے چھٹا پارہ ہے اور سورۃ النساء ہے، اور آیت نمبر 161 سے لے کر 165 تک جو ہے نا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ میرے محترم ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ سود لیتے تھے جو ان پر حرام تھا، اس سود لینے سے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے اس سے عذاب تیار کیا ہے دردناک۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور جو صحیح ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے ہم نے اتارا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم اجر دیں گے بہت بڑا۔ اب دیکھیں، جو اہل کتاب یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی ہے، جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی ہے، اپنے نبی کی تصدیق کی ہے، نماز پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے نازل شدہ کتاب پر ایمان لا کے ہمارے نبی کی اطاعت کی ہے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب جتنے انبیاء گزرے ہیں، تو جو ان پر ایمان لائے ہیں دل سے اور بظاہر ان کی بات مانی ہے، اللہ کی بات مانی ہے، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ لیکن جو نافرمان ہیں، جنہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، ہیلے بہانے لے کر یہاں تک کہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے سزائیں تیار کی ہیں۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین، نبیوں کی طرف، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر،
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم اجمعین علیہم السلام، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، ان پر ہم نے زبور نازل فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ایسے رسول ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، آپ کو سنائے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے ہیں۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی بول کر۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ، ایسے رسول بھیجے اللہ نے جو خوشخبری دیتے تھے جنت کی۔ وَمُنذِرِينَ، اور ایسے رسول اللہ نے بھیجے جو لوگوں کو اللہ کے عذابات سے ڈراتے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت دلیل نہ رہے کہ اللہ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے رسول آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں انہوں نے جنت کا تعارف کروایا ہی نہیں ہے، ہمیں جہنم اور نافرمانیوں کی سزا سنائی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رسول بھیجے ہیں جنہوں نے اللہ کے جو انعامات ہیں، خوشخبری ہیں، وہ بھی سنائی، اور جو اللہ کے عذابات ہیں انہوں نے اللہ سے ڈرایا بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ حجت نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمارے تک تو اللہ کے رسول ہی نہیں ہے، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ ہو، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ یعنی غالب حکمت والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وحی کی اقسام ہے، جس طرح نبی کو جو خواب آتا ہے وہی بھی وحی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر وحی آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صرف فرشتہ پیغام لے کر آ جائے، یہ بھی ہے، دل کے اوپر القاء کر دیں، یہ بھی وحی کی شکل ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی سے بات کریں تو یہ بھی وحی ہے۔ اب یعنی یہ جو یعنی یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، ہاں قرآن آئے اکٹھی جس طرح ہماری کتاب آئی ہے، یہ تھوڑے حصے جو آتے ہیں نہیں، مکمل کتاب آئے، تو بے طرح کے اپنی طرف سے شرطیں لگانا، یہ باتیں سب ان کی باطل بےہودہ ہیں، اللہ کی وحی کے انداز ہیں۔ جس طرح بھی اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر تک پیغام پہنچا دیں اور پیغمبر ہمیں سنا دیں، ہمیں وحی کی جتنی اقسام ہے، جس طرح سے بھی اللہ ذوالجلال وحی کریں اپنے پیغمبر پر اور ہم تک پیغام پہنچائیں، ہم اس کو ماننے کے اور اس پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اور اس حکم کو اپنی عملی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ اور جنہوں نے ایسی شرائط لگائی اپنے نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے عذابات تیار کیے ہیں، اور یہ ان کی چیزیں، ان کی باتیں سب باطل ہیں، بےہودہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کے لمحات گزر رہے ہیں، جو بھی میرے ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اللہ سب کے اس سیکھنے کو قبول فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کریں اللہ ذوالجلال مجھے یہ علم میں اللہ مجھے وسوق عطا فرمائے کہ میں محنت کر کے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح سے آپ کو بیان کروں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی قرآن دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس کی تفصیل کریں اور اس کا مفہوم بیان کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن کے ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔